الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بوڑھے شخص کا دل دو چیزوں میں یعنی کہ جوان رہتا ہے، دو چیزوں کی خواہش اس کو ہمیشہ برابر ہی رہتی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، ان دو کی خواہش وہ برابر کرتا رہتا ہے۔ فرمایا طول الحیات، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو، یعنی کہ اگر وہ ابھی 80 سال کا ہے تو وہ مزید یہ نہیں چاہے گا کہ اب میں مر جاؤں، فرمایا وہ یہ کرے گا کہ ابھی اس کی زندگی مزید لمبی ہو تو وہ اس کو چاہے گا۔ اور دوسرا کیا فرمایا، کثرت المال، اور دوسرا وہ یہ چاہے گا کہ اس کا مال مزید بڑھے۔ اگر اس کے پاس کچھ ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے پاس 1 لاکھ ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ اس 1 لاکھ میں کچھ اور مزید اضافہ ہو جائے، حالانکہ اس کی زندگی اب یعنی کہ اوپر نہیں رہے گی اتنی، لیکن اس کا جو دل ہے اس کے اندر یہ اس چیز کی محبت ہمیشہ جوان رہتی ہے، یعنی کہ وہ اس کو مزید گین کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں ایک دوسرے سے مال کی ہوس یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل کرنے کے لیے مال کے اندر، یعنی لائک کہ اگر کسی کے پاس 1 گاڑی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے پاس 2 گاڑیاں آ جائیں، کسی کے پاس میں نے دیکھا کہ یہ کوٹھی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس سے اچھی کوٹھی ہو، 2 ہو میرے پاس، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا، کیا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے، کہ تمہارا موت کا وقت آ گیا اور ابھی تم اسی دوڑ میں لگے ہوئے تھے کہ میں یعنی کہ اس سے بہتر کچھ کر لوں دنیا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، تم قبروں سے جا ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، تم عنقریب یہ دیکھ لو گے کہ تمہارا مال تمہیں کچھ کم نہیں گا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یحسب ان مالہ اخلد، کوئی انسان جب مال کو جمع کر لیتا ہے تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ مال یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وغرتہم الحیات الدنیا، کہ اس کو یہ جو دنیاوی زندگی ہے لوگوں کو اس زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم تمام کے تمام انسان خسارے میں۔ اگر ہم اس آیت کو اب دیکھیں کہ وہ خسارہ کس لحاظ سے ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر مال یعنی کہ بڑھنے کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، اسی چیز نے ہمیں بھی دھوکے میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرما رہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، جب ایک شخص کی موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پھر منتیں سماجتے کرتا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں جا کے نیک عمل کر لوں، یعنی کہ جو اب میں نے زندگی گزاری تھی یعنی کہ معصیت کی، اب میں جا کے اس کو سیٹ کروں گا، تو مجھے ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ایسا اللہ تعالیٰ فرمانے ہرگز نہیں ہو سکتا، بس وہ ایک بات ہوگی جو وہ کہہ رہا ہوگا کہ یا اللہ مجھے ایسا کر دے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اپنی زندگی کو اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہماری خواہشات کیا ہیں، تو ہمیں یعنی کہ اگر ہم نے کسی کو دیکھنا ہوگا نا کہ کون شخص اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہے یا کس شخص کی عقل کتنی ہے، تو ہم اس کو دیکھیں کہ وہ تنہائی میں کون سی دعا کرتا ہے۔ اگر اس کی تنہائی کی دعا ہم دیکھ لیں تو ہم یعنی کہ سمجھ جائیں گے کہ اس انسان کا عقل کتنا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند کون شخص ہے، وہ شخص ہے جو یعنی کہ موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر رہا ہے، اور جاہل شخص وہ ہے جو موت کی تیاری تو نہیں کر رہا لیکن اللہ تعالیٰ سے جھوٹی امیدیں باندھے ہوئے ہیں، جس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے، فلاں فلاں، تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص یعنی کہ بے عقل ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسے جھوٹی امیدیں باندھی ہوئی ہیں۔ قیامت والے دن جب اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ جس کا اعمال کتاب کا پلڑا بھاری رہ گیا، اس نے اتنے اچھے اعمال کیے کہ اس کے پلڑے کو اس کے اعمالوں نے جھکا دیا، فاولئک هم المفلحون، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تو آگے کیا فرمایا کہ ومن خفت موازینہ، کہ جس کے اعمال کتاب کا پلڑا ہلکا ہو گیا، کہ اس نے اتنے اعمال نہیں کیے تھے کہ جو اس کو جنت میں لے جاتے، یہ اس نے اپنی ساری زندگی کوشش دنیا کے لیے کرتا رہا، تو کیا فاولئک الذین خسروا انفسهم، کہ وہی شخص ہے، وہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود انہوں نے دھوکے میں ڈالا، فی جہنم خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، کہ ان کے شکلیں جو ہے نا وہ بگڑ جائیں گی، کیونکہ ان کے چہروں کو اس کی
جہنم کی آگ جھلس دے گی کہ اس کو سیاہ کر دے گی، اس کے جبڑے ایسے یعنی کہ شکلیں ان کی باہر آ جائیں گی، اور یعنی کہ دنیا میں جو ان کی شکلیں ہوا کرتی تھی اس سے ان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی یعنی کہ آگ کی وجہ سے۔ تو یہی وہ وقت ہوگا جب وہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہ ہمارے رب ہم پہ ہماری کمبختی چھائی ہوئی تھی، ہم یعنی کہ دنیا میں ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس یعنی کہ یہ حال ہمارا ہونا ہے، یا ہمیں یعنی کہ دنیا کی اس زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، یعنی کہ ہم گمراہ لوگ تھے، ہمیں یعنی کہ کمبختی ہم پر پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو فرمائیں گے کہ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہ ہم تو گمراہ لوگ میں تھے، ربنا اخرجنا منہا۔ یہ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے منت کر کے یہ دعا کریں گے ربنا اخرجنا منہا، کہ ہمارے رب کسی طرح ہمیں جو ہے نا اس عذاب سے ایک بار نکال دیجئے، فإن عدنا فإنا ظالمون۔ تو سمپل بات یہ ہے کہ اگر ہم دوبارہ ایسے عمل کریں تو ہمیں دوبارہ آپ یعنی کہ پھر ہمیں موقع نہ دینا۔ لیکن وہ اب وہاں ان کی بات کہنا ان کو کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا کیا نا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل اب کون کر کے آئے گا۔ باقی زندگی تو ہر کسی نے گزار دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ کون اچھے عمل کر کے آئے گا۔ اب اگر ہم قیامت والے دن وہ جہنم میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم اگر دوبارہ ہم نے کوئی غلط عمل کیا تو ہمیں یعنی کہ آپ پکڑ کے ڈال دینا، پھر ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں اب سڑتے رہو اور مجھ سے کلام تک نہ کرو۔ یعنی کہ ایک شخص کے لیے اس سے بڑی ذلالت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو اس کا رب کہہ رہا ہو کہ اب مجھ سے کلام تک نہ کرو، مجھ سے بولو ہی نہ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس جگہ جائیں اور وہاں جا کے ہم یہ بات کریں کہ ہمارے رب ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، کیوں نہ ہم نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں راضیۃ مرضیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تھے کہ تم مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر دنیا میں ہم عمل اچھے نہ کریں اور پھر بھی ہم امیدیں لگائے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، بس یوں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ یہ یعنی کہ ایک نادان شخص ہے، یہ بے عقل شخص ہے کہ اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ تو اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں نا کہ جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فمن اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، تو اللہ تعالیٰ کے نے ایسا ایک ورڈ یوز کیا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، کہ وہ کہے گا کہ اے لوگو آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ یہ دیکھو مجھے یقین تھا کہ میرے رب نے مجھے یعنی کہ اس دن سے میں نے ملنا ہے، اور مجھے پتہ تھا کہ میرے رب نے میرا حساب کتاب کرنا ہے۔ آج دیکھو میں آج کامیاب ہو گیا، کیونکہ ایک انسان جب کہیں پہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی پیپر ہو کوئی رزلٹ اس کا آئے تو وہ ہر کسی کو سینڈ کر رہا ہوتا ہے، یار دیکھ میں کامیاب ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ وہاں وہ پوری زندگی کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے وہاں اس پاس ہوگا، تو اتنی خوش ہوگا کہ وہ ہر کسی کو جا کے دکھائے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہر کسی کو کہے گا او میرا نام پڑھو میرا نام اعمال۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، یعنی کہ وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آگے اس کی تعریف کرتے ہیں وہ کس یعنی کہ نعمت میں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ومن اوتی کتابہ بشمالہ، کہ جس کا نام اعمال اس کو یعنی کہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ یعنی کہ تباہ ہو گیا۔ ومن اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا نام اعمال کیا چیز ہے، یعنی کہ میں مٹی سے مٹی ہو جاتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قیامت والے دن کافر لوگ کیا کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے، کیونکہ جب جانور مٹی ہوں گے نا اس وقت ان کا نام یعنی حساب کتاب ختم ہو جائے گا۔ اس وقت جب جانور کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا نا کہ مٹی ہو جاؤ، تو وہ کافر لوگ بھی یہی تمنا کریں گے کہ کاش ہم آج مٹی ہو جاتے، یہ ہمیں کس نے یعنی کہ کھڑا کر لیا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم ان دونوں اب یہ دونوں راستے ہمارے اللہ تعالیٰ کہ وہدیناہ النجدین، ہم نے ان کو دونوں یعنی کہ راستے دکھا دیے ہیں، اب اس کا چاہے دل کس پہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ کا یعنی کس کے بعد کوئی وہ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم ڈال دیں کہ آپ نے ہمیں گمراہ کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے۔ اس کے بعد یہ اب ہم پہ ہے کہ ہم اس پہ کیا عمل کرتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، کہ ہم اپنے اعمال سے کیا اپنے دائیں ہاتھ میں حساب کتاب لیں گے یا الٹے ہاتھ میں۔ اگر دائیں ہاتھ میں ہمیں مل گیا تو ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہوگی، ایسی زندگی جس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی، ان کی ایسی خوشی جس کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہاں تو اس دنیا کی ہم زندگی کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی ہم اس دنیا کے لیے یعنی کہ اپنا نہیں دیکھتے حلال کیا حرام کیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں غم ملتے ہیں اس دنیا میں، پھر بھی ہم اس دنیا سے جانا نہیں چاہتے۔ لیکن وہ زندگی جس میں نہ غم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ اس میں غلط بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات، لائک کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہ ہی کوئی بری بات، یعنی کہ کیا سنیں گے وہ سلاما سلاما، یعنی کہ ایک دوسرے سے سلامتی سنیں گے۔
تو اگر اس جگہ سے وہ کیسے آنا پسند کرے گا جب ہم اس دنیا سے جانا نہیں چاہتے، جب کہ اس دنیا نے ہمیں بہت غم دیے ہیں؟ اگر اس جگہ کو ہم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرمانے وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی کے مائنڈ میں بھی نہیں آئی، نہ کسی جن نے دیکھے نہ کسی انسان نے. تو اگر ہم اس دنیا کے لیے، اس اپنی یعنی کہ زندگی کے لیے کوشش نہیں کر رہے، تو پھر ہم سے بڑا نادان کوئی شخص نہیں ہے. اگر ہم ایسے ہی امیدیں باندھ کے بیٹھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمانے نا جس طرح کہ وہ کافر کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یہ کس نے ہمیں جو ہے نا اس آج کھڑا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ وعدہ ہے یعنی کہ جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم قیامت کے دن ضرور بے ضرور اٹھائے جاؤ گے، لیکن تم نے اس وقت اس کو بڑا ہلکا لے لیا تھا. تو تم نے کیا کیا؟ آثر الحیات الدنیا، تم نے دنیاوی زندگی کو فوقیت دی ہمیشہ، یعنی کہ دنیا کے معاملے کو آپ پہلے دیکھتے تھے، پھر دیکھتے تھے کہ آخرت میں دیکھا جائے گا جو ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہاں پھر جو ہے نا تمہارا، اور وہاں ہمارے یہ جو اعضاء ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں ہیں، یہ سب ہم وہاں پر گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن میں ان کے منہ پر مہر لگا دوں گا. ان کا منہ یعنی کہ ان کی زبان نہیں بول سکے گی، لیکن کیا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ مجھ سے باتیں کریں گے، ہم سے باتیں کریں گے ان کے ہاتھ، یعنی کہ وہ جو ہاتھوں سے گناہ کیا کرتے تھے وہ باتیں کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں جہاں وہ چل کے گئے ان سے وہ گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، جو وہ کیا کرتے تھے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس ناکامی کا سامنا کریں، ہم اپنے اچھے عمل کر لیں، اس دنیا کو بھی سنبھال لیں. یعنی کہ دنیا تو ایک جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا نا کہ ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو اس قید خانے کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کریں تو یعنی کہ یہ پھر ہم وہی جاہل انسان ہی ہوئے. اگر ہم عقل مند ہیں تو ہم اس دنیا کے یعنی کہ ہم نے اس دنیا کو ویسٹ نہیں کرنا کہ یہ دنیا کسی کام کے نہیں، فلاں فلاں نہیں. ہم نے اس دنیا جیسے کوئی شخص ملک سے باہر جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنوارے، اپنے یعنی کہ بچوں کے لیے کچھ اچھا بنائے. اسی طرح ہم اس دنیا میں بھیجے گئے تو ہم نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا، ہم نے یعنی کہ ہر سیکنڈ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے تاکہ قیامت والے دن ہم سرخرو ہوں اور کامیاب ہوں.